صحابہ کتنا ڈرتے تھے، آج ہم غیبت کر لیں، چگلی کر لیں، حرام کھا لیں، کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں، بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھ جائیں، بھائیوں کے حصے کھا جائیں، پھر بھی حاجی صاحب کہلائیں، پھر بھی نمازی صاحب کہلائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 انچ زمین آپ نے کسی کی ہڑپ کی تو 7 طبق زمین کھود کر کے وہ قیامت میں آپ کے گلے میں لٹکائی جائے گی، اور جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ آپ کے گلے میں لٹکی رہے گی۔ 1 انچ زمین کی بات میں کر رہا ہوں، 1 انچ زمین۔ ہر سال حج کو جانا فائدے نہیں دے گا، پہلے فرائض ادا کرے۔ ہر سال حج کو جانا نفل ہے، بہن کا حصہ دیں، پڑوسیوں کا حق دے، بھائیوں کا حق دے۔ آپ سوچے تو صحیح، امام اہل سنت اس حدیث کو لکھ کر کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، میرے عزیزو 10-20 کلو مٹی گردن میں لٹکا دی جائے تو ہم سے برداشت نہ ہو، 7 طبق زمین، اگر 1 انچ زمین ہم نے کسی کی رکھ لی وہ گلے میں لٹکی رہے گی، کب تک؟ 50,000 سال تک۔ 1/1 کی زمین بھی اگر لے لی کسی کی، لوگ گھر بناتے وقت تو اتنی بدنیتی کا شکار ہوتے، سوچتے کہ پڑوسی کی ادھر ہی کھسکیں، ہر بندہ سوچتا ہے ادھر ہی کھسکیں، یعنی دوسروں کا ہڑپ کرنا ہے، خود نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کل تک مسلمان گھر بناتا تھا تو اپنی زمین احتیاطاً چھوڑ کے بناتا تھا، اگر 1 انچ زمین میری چھوٹ گئی، 1 فٹ چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں ہے، مگر قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی، یہ سوچ کر مسلمان زمین چھوڑ دیتا تھا۔ آج تو کھسکتے ہی جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بس دنیا دنیا، اتنی رچ بس چکی ہے دنیا کہ اب قبر کا خیال نہ رہا، آخرت کا خیال نہ رہا۔ آئیے کیسے زندگی گزاری ان اللہ والوں نے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھنا مسلمان کیسے تھے، اسلام کے ماننے والے کیسے تھے، ڈھونڈیے، آپ تلاش کیجئے۔ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، برا نہیں مانے تو، ہم نے چولے بدل لیے، دل نہیں بدلے۔ ہم نے چولے بدلے، دل نہیں بدلے۔ چولا بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، چولا بدلنے والے بہروپی ہوتے ہیں، دل بدلنے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ دل بدلیں، فکر بدلیں، سوچ بدلیں۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو حمص کا گورنر بنایا۔ گورنر مطلب کیا؟ پورے شہر کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہماری اس دنیا میں کہ اگر پورے شہر کا کوئی سیاسی لیڈر بنے تو وہ سوچے کہ سب میں ہی ہڑپ کروں، ہے نا؟ یہ آج کل فکر ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی فکر تو یہ ہے، یار کوئی محلے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو وہ گٹر کے پیسے بھی کھا جاتا ہے۔ یہ کیفیت صورتحال ہے، لوگوں کو گٹر کا پیسہ بھی نہیں پورتا، یہ صورتحال ہے۔ کسی کا حال یہ ہے وہ بیواؤں کا پیسہ کھا جائے، کسی کا حال یہ یتیموں کا پیسہ۔ ارے اتنا سا پیٹ لائے ہو، 4 انگل کا کھاؤ گے کتنا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ اتنا برا برتن ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ سب ہڑپ کر جاؤ، سب کا چھین کے کھا لو، پیٹ نہیں بھرے گا۔ دوپہر کو کھایا شام کو پھر خالی ہوگا، شام کو کھایا پھر صبح خالی ہوگا۔ اس کو پیٹ کی مٹی، اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ دیکھو آج کل تو آپ نے محلے کا بڑا بنایا، اس نے بھی لٹیا ڈبوئی، آپ نے دین میں کسی کو بڑا بنایا، اس نے بھی لٹیا ڈبوئی، اس لیے کہ چولے بدلے، دل نہیں بدلے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قدرت تمہارے لباس، چہرے، مال نہیں دیکھتی، قدرت تو تمہارے دل دیکھتی ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر قدرت کے یہاں کسی کو ڈگری نہیں ملتی، اچھا دل بنانے کی وجہ سے قدرت کے یہاں ڈگری ملا کرتی ہے۔